اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور جو لوگ شرک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، ان کے دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ کے تعارف میں کہ وہی ہے جس نے چھتریوں والے باغات، یعنی جیسے انگور کی بیلیں ہوتی ہیں اور جو زمین پہ پھیل جائیں اس قسم کے باغات، اور کھجور کے، اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف ہیں، زیتون، انار، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا، تو یہ پھل کھاؤ، اور جب وہ پھل لائیں تو اس وقت اس کا حق بھی دو جب اس کے کٹنے کا وقت آئے۔ تو حصاد کا لفظ کھیتی کے کٹنے کے متعلق بولا جاتا ہے، اور پہلے لفظ ہے ثمر۔ تو ثمر اصل میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نتیجے کو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی فرمائی تھی نا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ان کے رہنے والوں کو ثمرات دے۔ تو ثمرہ سے مراد محض پھل نہیں ہوتے، اس سے مراد ہر قسم کا نتیجہ ہے، زمین کی معدنیات کا نتیجہ۔ ایسے میں تو کہوں گا جو پیٹرول نکلا، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ زمین کا ثمرہ ہے، زمین کا نتیجہ پیٹرول ہے، معدنیات ہے، دیگر ذخائر ہیں۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے کلوا من ثمرہ، کہ اس کے پھل سے کھاؤ۔ اگر ہم اس کا معنی پھل ہی کریں، اصل میں نتیجہ یعنی جو بھی برآمد ہو، جو بھی زمین کی پیداوار ہو، وہ ثمر کہلائے گی، اور اس کا حق دینا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ 10% یا 20%، یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ اسے کہتے ہیں۔ تو اگر تو انسان کی اپنی کاوش، محنت وہ شامل ہے پانی پلانے میں، تو پھر وہ حصہ کم ہو جائے گا، یعنی 20واں حصہ دے گا۔ اور اگر وہ پانی آسمانی ہے یا چشموں سے یا کوئی بھی لگ رہا ہے، بارانی ہے وہ، تو اس سے وہ کھیتی تیار ہو رہی ہے، تو اس وقت پھر 10واں حصہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرق رکھا ہے کہ اس کے اخراجات اٹھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو یہ کرنا ہے۔ تو اس سے خیر اشارہ یہ بھی نکلتا ہے، یہ جو فرق ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا کوئی بھی ایسی پیداوار جس میں ان کی، تو وہ پھر اخراجات اس کے نہ نکالیں، کیونکہ اس کے عشر میں فرق رکھ دیا گیا ہے، اس کے عشر میں فرق رکھ دیا گیا ہے۔ ہاں جی، تو جب وہ فرق شریعت نے رکھ دیا کہ چونکہ اس کی اپنی محنت لگ رہی ہے، اس وجہ سے اس نے 20واں حصہ دینا ہے، اور اگر محنت نہیں لگ رہی تو اس نے 10واں حصہ دینا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اب وہ اپنے جو اخراجات ہیں وہ نہیں نکالنے چاہیے۔ شریعت نے پہلے اس کی رعایت کر دی ہے، اس کو سہولت دے دی۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں طرف سے، یعنی جو عشر وصول کرنے والے ہیں ان کی طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کو ایک دفعہ فرمایا تھا، یہ شکایت لے کے گئے کہ آپ کے جو عامل ہیں نا، یعنی آپ کے تحصیلدار، وہ ہم سے زیادتی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے جو عاملین ہیں نا ان کو راضی کر کے بھیجنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس کے بعد کوئی بھی عامل ہمارے پاس آیا نا تو ہم سے وہ ناراض ہو کے نہیں گیا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ عوام جو ہے وہ غلطی پر ہوں اور جو محکمہ ہے وہ درست ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اصل بات دیکھی جائے گی کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا
کہ جو دینے والے ہیں وہ نہ زیادتی کریں، نہ یہ فرمایا لینے والے، یعنی دونوں ہی زیادتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے پسند نہیں آتا، اور یہ آپ پتہ ہے عوام میں بھی یہ خامی ہوتی ہے، اور بعض اوقات محکمے کے جو افراد افسران بالا ہوتے ہیں یا یہ وصول کرنے والے ہیں تو ان میں بھی فرق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دونوں کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جانوروں کی مختلف قسموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ جو چیزیں قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ جو چیزیں مجھ پر وحی کی گئی ہیں وہ تم پہ میں نہیں پاتا ان میں سے کوئی بھی جو حرام ہو کسی کھانے والے پر، مگر کیا کیا حرام ہے وہ بتا دیا، کیونکہ حلال کی فہرست بہت زیادہ ہے، حلال بہت زیادہ ہے، حرام چند ایک ہے۔ مثلاً کاروبار کتنے ہیں جو حلال ہیں، بہت زیادہ ہیں، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن حرام کیا ہے کہ دھوکہ نہ ہو، اچھا سود نہ ہو، یہ محدود ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پوری انسانیت کو آج آگے یہی کاروبار پسند آتے ہیں، یعنی لوگ انہی میں جکڑے ہوئے ہیں، انہی کو کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہوئی نا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری جنت جو ہے نا اس میں سے کھانے کے لیے فرمایا کہ کلو، کھاؤ رغدن با فراغ، کھلا جہاں سے چاہو ہے سشیت، لیکن شیطان ان کو گھیر گھار کے اسی درخت کی طرف لایا جس کو حرام کیا گیا تھا، تو یعنی جو ممنوع تھا ان کے لیے، تو اس وجہ سے انسان آ جا کے انہی کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کئی مقامات پہ، جو حلال ہیں ان کو نہیں بتایا کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں مردار ہے، یعنی جو جانور حلال بھی ہو اگرچہ لیکن وہ خود اپنی زندگی مر جائے تو میتہ، اسے میتہ کہتے ہیں، اور وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور بہتا خون اور خنزیر کا گوشت یہ سب ناپاک ہیں۔ بہتا خون یعنی جو آپ قربان کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں تو اس سے جو خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور خون اچھی طرح نکلنے دینا چاہیے، اس میں کوئی وہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ پلید چیزیں ہیں، اور اسی طرح احل لغیر اللہ بہ، جس کو اس کے علاوہ کسی کے لیے مشہور کیا گیا ہو تو اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، اسی طرح جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح دیگر حرام ہے، جیسے مردار کوئی نہیں کھائے گا، تو اسی طرح جو غیر اللہ کے لیے مشہور کیا گیا ہو اسے بھی کوئی نہیں کھائے گا۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا دیتے کسی اور کے نام پہ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو یعنی جن مواقع پہ یا جس تناظر میں وہ دے رہے ہوتے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی مجبور ہو وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ صرف جواز کی حد تک ہے، یعنی آپ زندگی بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں۔ اضطرار جو ہے نا، یہ اضطرار جو آیا فمن اضطر، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بچانے کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان نارمل حالات میں کہے کہ جی اب گزارا نہیں ہو رہا تو چلیں حرام کھا لیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جو سود ہے یا ایسے حرام جو بہت بڑے حرام ہیں اور جن کے بارے میں باقاعدہ ایک انسان کوشش کر کے وہ حاصل کرتا ہے، وہ ان کی اجازت نہیں ہے ایسی حالت میں بھی، ان کی اجازت ایسی حالت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سود کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کو زندگی بچانے کے لیے سود کی ضرورت ہو، وہ تو انسان اس لیے کرتا ہے، جیسا کہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ جی اگر ہم سود پہ نہیں لیتے تو ہمارا یہ سرمایہ ختم ہو جائے گا، جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہے۔ مثلا کوئی بیوہ ہے وہ کہے کہ جی میں اگر بینک میں نہیں رکھواتی سیونگ اکاؤنٹ میں تو آہستہ آہستہ تو میری ویلیو ختم ہوتی جائے گی رقم کی، اور میں پھر کیا کروں گی۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ اس نے زندہ کتنا عرصہ رہنا ہے، تو جتنا رہنا ہے وہ تو ٹھیک طریقے سے رہے نا اللہ کے احکام کے مطابق، باقی جو آئندہ کے ہیں مراحل وہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو کوئی اس پہ توکل کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال ان چیزوں کی اجازت ہے زندگی بچانے کے لیے، لیکن اگر
ایسے کام ہیں جیسے سودی کاروبار یا غلط، تو وہ پھر ایسے حالات کے اندر ان سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تو ایک حرام کی صورت ہے، اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جاتے جائیں آپ کو سودی پیسہ مل جائے، اس کے لیے آپ نے کوشش کی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے ڈاکومنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ بینک جاتے ہیں، پورا وہ کھاتہ کھلواتے ہیں، پورے دیگر معاملات وہ طے کرتے ہیں، تو اس میں تو زندگی بچانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو امن و امان کی حالت میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اگر خنزیر کھانا جائز ہے تو سود کھانا جائز کیوں نہیں ہے؟ تو اضطرار نہیں ہے نا، اس میں اضطراری حالت نہیں ہے، تو نارمل حالات میں دے کے اس کو دلیل اس بات سے لینا، اس وجہ سے یہ قیاس مل فارغ اسے کہتے ہیں۔ تو یہودیوں پہ کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں، تو وہ اس حرام کو حلال کیسے کرتے تھے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ فلاں ہڈی پہ جو گوشت لگا ہے وہ تم کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح جو ان پہ جو آیا ہو گوشت ہڈیوں کے ساتھ جو ملا ہو اس کو، تو لیکن وہ کیا کرتے تھے، مثلا ان پہ جو ہے چربی حرام کی گئی، تو وہ اس کا آئل بنا کے پگھلا کے اسے استعمال کر لیتے تھے کہ ہم چربی تو نہیں کھا رہے، ہم تو آئل استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جرم ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو پابندیاں ہیں ان کو ڈھال کے اپنے مطابق ان کو استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی کئی لوگ جواز کے اس حد تک قائل ہوتے ہیں، ابھی جیسے میں سود کی بات کر رہا تھا، کئی لوگوں نے یہ باقاعدہ آغاز کر دیا اسلامی بینکنگ کے نام سے، تو انہوں نے جواز کے ایسے فتوے دینے شروع کر دیے کہ لوگ اب وہی کام جو دیگر بینکوں میں ہوتا ہے وہ اسلامی بینکوں میں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل وہی، صرف وہ ایک کہنے کی حد تک ہے وہ نام، اس میں تفصیلات بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایسے سمجھے کہ یہ اسی طریقے کا ایک طرز عمل ہے جو یہود نے اختیار کیا تھا، یعنی ایسے سمجھے حرام چیز کو حلال کا جواز یا حلال کا فتویٰ دے کے اس کو استعمال کرتے رہنا، یہی کام یہود کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، یہ کہیں گے لوگ جنہوں نے شریک ٹھہرایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شریک نہ ٹھہراتے اور نہ ہمارے آباء، یہ ایک دلیل دے رہے ہیں اپنے شرک پر، یعنی ہم جو شرک کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی شامل ہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر نہ ہوتی تو ہم نہ کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نہیں بچایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے نہ بچایا؟ اس نے تو پیغمبروں کو بھیجا، اس نے کتابیں نازل کیں، اس نے دلائل دیے، اور زبردستی کسی کو نہیں منوایا، وہ لوگوں کو اختیار دیا، اسی اختیار کو لوگوں نے اس کا جواز بنا لیا کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ جیسے کئی لوگ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہو پیسہ دولت، تو وہ اسے اللہ کا فضل سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوشنودی ہے ہم پہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ آیت بھی لکھواتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہی ہو، اس کو بہرحال آزمائش کے طور پہ اسے ضرور اپنا امتحان لیتے رہنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا، بلکہ اس کے برعکس والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو املاک کے ڈر سے قتل نہ کرنا، یعنی فاقے کے ڈر سے کہ یہ فاقہ کشی میں آ جائیں گے، ان کو قتل نہ کرنا، ان کو قتل کر دینا یہ بھی حرام ہے۔ اور جو چیزیں فواحش میں سے ہیں جو ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں، فاحش کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، یعنی آپ کو ایک اختیار یا ایک دیا گیا ہے معیار، یا اس سے اگر آپ بڑھ جاتے ہیں تو یہ فاحش میں آ جاتا ہے۔ مثلا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپیں، جو اس کے مستور حصے ہیں جو چھپنے والے ہیں ان کو چھپا کے رکھیں،
آپ اگر ان کو ظاہر کریں تو یہ فحاشی ہے۔ گفتار میں اگر آپ کو ایک لمٹ دی گئی کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے، کس کے سامنے اور کس انداز سے، اگر آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو یہ آپ فحش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی یہود سے، جب اس نے کہا تھا نا السلام علیکم، کہ آپ پہ سام ہو، سام کہتے ہیں موت کو، تو حضرت عائشہ نے یہ بات سن لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی تھی، لیکن آپ نے تعلیم یہ دی ان پہ کہہ دو وعلیکم، کہ جو تم ہمیں کہہ رہے ہو تم پہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری جو دعا ہے ان کے خلاف وہ تو قبول کر لے گا، لیکن ان کی ہمارے خلاف وہ قبول نہیں کرے گا، اس کو وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچائے گا۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے بڑھ کے بات کی کہ علیکم السلام اور واللعنہ والملام، کہ تم پہ لعنت ہو، ملامت ہو، ایسی باتیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونی فاحشۃً، وہاں یہ لفظ ہے کہ تم نے حد سے نہیں بڑھنا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ فواحش صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں یا غلط کام، اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں ایسی باتیں ہیں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے انداز میں، آپ کے جسمانی جو ہے طرز عمل، جیسے ہمارے ہاں جو شہروں میں بعض اوقات یہ گرمیاں ہوتی ہیں تو لوگ یعنی مرد حضرات وہ نکر پہن کے ہی چل پڑتے ہیں، حالانکہ گھٹنے تک یہ جو ہے حصہ یہ وہ ہے یعنی پردہ ہے، ستر ہے مرد کا، تو جو گھٹنوں سے اوپر لے جاتا ہے وہ نکر پہن لے یا کوئی بھی ایسی چیز، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ فحاشی ہوگی مرد کی طرف سے۔ اسی طرح ان اعضاء کو جن کو چھپانے کا حکم ہے ان کو نمایاں کرنا کسی بھی انداز سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو فواحش میں سب کچھ آتا ہے۔ اچھا، جو باطنی فحاشی ہے وہ کیا ہے؟ کہ دل کے اندر گندے خیالات ہی ان کے پیچھے ہی لگ جانا، خیالات آنا کوئی بعید نہیں ہے، لیکن انہی کو اپنے دل میں جمع کرتے رہنا، گندی تصاویر کو، پھر برے اخلاق کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط تصورات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ سب جو ہے نا باطنی فحاشی میں آتا ہے۔ تو اسی طرح یہ فرمایا کہ کسی بھی جان کو قتل نہیں کرنا مگر جو حق کے ساتھ ہو، یعنی حق کیا ہے؟ 3 حق ہیں کہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ریاست کے ذمے ہیں کہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دیں تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی کافر غیر مسلم قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ قصاص میں نہیں آتا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مسلمان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، وہ قتل کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی عورت اگر قاتل ہے تو اب عورت کو چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ نازک ہے، یہ تو اس کو نہیں، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی اگر غلام کسی کو سردار کو قتل کر دیتا ہے تو اس غلام کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس کے برعکس بھی اگر کسی سردار نے، کسی آزاد شخص نے غلام کو قتل کیا ہے تو اس آزاد کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں غلام کو قتل کرے، نہیں، وہی جو اس کا قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو لیکن اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو جزیمہ کے لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی سے وہ قتل ہوئے، یعنی انہوں نے ایسا کوئی اظہار کیا تو آپ نے دیت دی ان کی، لیکن ان کے عوض کسی مسلمان کو قتل نہیں کروایا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا، اور واضح حدیث ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ یقتل مسلم بکافر، کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو قصاص میں جب بھی بات آتی ہے تو یہ ذہن میں رہے۔ تو پھر فرمایا اچھا، ایک یہ ہو گیا کہ قصاصاً قتل کرنا، دوسرا کیا ہوا کہ کوئی اسلام کے بعد مرتد ہو جائے، مسلمان ہو مرتد ہو جائے، وہ واجب القتل ہے۔ اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ ہو اور وہ زنا میں ملوث ہو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے وہ پورے ثبوت مہیا ہوں، یعنی صرف شک و شبہ یا گمان کی بنیاد پہ نہ ہو، اس کے گواہ 4 گواہ موجود ہوں، اور تو ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے مرد یا عورت یا دونوں میں سے ایک اگر شادی شدہ ہے تو اس کو قتل کروائے، رجم کروائے۔ تو اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے یہ سیاسی صورتحال ہے
اور بہت طاری ہوتی ہے لوگوں پہ، اس میں بھی لوگ اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، یا کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے کسی سیاسی منظر نامے کی وجہ سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کسی نے بات کہی، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ سن رہے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ اگر کہیں تو میں اسے قتل کر دوں، یعنی آپ اجازت دیں جس نے آپ کے بارے میں ایسی گستاخی کی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما ہی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی کو قتل کیا جائے۔ تو یہ خلیفہ تھے، اور پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق، اگر ان کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا یا ان کے لیے اپنی جان نہیں پیش کی جا سکتی، تو پھر ہم یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں تیرے جان سار بے شمار بے شمار، تو یہ بات کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، یہ جان ایسے لٹانے کے لیے نہیں ہے، یہ جان بہت قیمتی ہے، جس نے دی ہے اسی کے حکم پہ اس کو چلائیں گے، اور اسی کے ذریعے سے یہ کام پورا کریں گے، اس جان کا خاتمہ کریں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت سعادت ہے۔ اگر اس کے خلاف ایسے بے نور راہوں میں یہ جان چلی جائے تو یہ بہت بڑا گھاٹا ہے، اور اس شخص کو جواب دینا ہوگا۔ یہ جو غدار، ملک کے غدار ہوتے ہیں، ان کے بھی سزا موت ہے ان کے لیے؟ ہاں، ملک کے جو غدار ہوں ان میں غداری کی نوعیت، جیسے کوئی جاسوس ہے، جاسوسی کر رہا ہے مسلمانوں کا، اب یہ غداری جو ہے اس کے بارے میں بھی دیکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جو بھی غدار ہے۔ اب غدار ہوتا کون ہے، کسے غدار سمجھا جاتا ہے؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی دینی ذہن کا بندہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ یہاں پہ اسلامی قانون نافذ کیا جائے، یہاں پہ یہ خلافت قائم کی جائے، تو بعض اوقات اسے غدار سمجھ لیا جاتا ہے، بعض اوقات مخالف پارٹی کے لیڈر کو غدار سمجھ لیا جاتا ہے۔ پہلے تو غدار کی جو اسلامی تعریف ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس سے مسلمانوں کا کوئی نقصان ہے، مسلمانوں کا کوئی راز فاش کیا گیا ہے، یا کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو غداری پہ ہو۔ تو اگر یہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں تعزیرات میں، کہ کسی نے ایسے کیا ہے تو خلیفہ وقت حکمران وہ دیکھ کے فیصلہ کرے گا، پورے عدل کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے کہ اس کی یہ سزا بنتی ہے کہ نہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جہاں پہ اسلامی حکومتیں شریعت وہاں پہ تو ٹھیک ہے، ایسے ہو گیا جیسے پاکستان میں ہے، ہاں یہاں پہ شریعت نافذ نہیں ہے، جی جی جیسے یہاں پہ غداروں کو عمر کیا ہے قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں سزا موت دی جاتی ہے۔ نہیں، یہ جو بھی ہو معاملہ ایسا عدالت کے تھرو ہونا چاہیے، اور اس کو دیکھ کے عدالت دی یعنی عدالت سے دیتی ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی غداری سے اتنا فرق پڑا ہے کہ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس نے کوئی ایسی بڑی غداری کی ہے، کس نوعیت کی ہے، تو وہ اگر جج فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اگر وہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو غداری کا پہلے مفہوم جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، اور غداری کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے، دھوکہ دہی، غداری، اپنوں سے بے وفائی، اور اس میں ہمیں جو تاریخ کی مثالیں ہیں وہ بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ تو خیر یہ وہ ہیں باتیں۔ پھر اسی طرح یتیم کا مال کھانا یہ بھی جرم ہے، اسی طرح کم تولنا، اس کے برعکس پورا تول اور پورے عدل کے ساتھ وہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اب دیکھیں ترازو جو ہے اس میں بھی کوئی کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، بندہ کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، اسی میں لگا رہے، نہیں، اس کو جو ترازو اس کے سامنے ہے اور ٹھیک ہے تو اس کو اسی پہ کرنا چاہیے، وہ زیادہ نہ ہو جائے کہ جی یہ نہ ہو میں حرام کھا رہا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ نے ان آیات کے بعد یہ فرما دیا کہ اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ جب تم بات کرو تو عدل کے مطابق کرو، اگرچہ قریبی کیوں نہ ہو، یعنی قریبی ہو پھر بھی عدل کی بات۔ یہ خصوصاً گھروں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ بہو ساس کے یا نند بھاوج کے، ان میں اگر یہ جو کہا گیا نا کہ اگر قریبی بھی ہو پھر بھی عدل کرنا ہے، تو اس میں اگر ہم عدل کریں تو کافی معاملات ہمارے سدھر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا ہے کسی نہ کسی طرف میلان ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی کہے کہ ایک طرف میری والدہ ہے، ایک طرف میری بیوی ہے، اب میں کیا کروں، تو ہمیشہ وہ والدہ ہی کو سپورٹ کرے گا
تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے عدل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ والدین کا ادب احترام وہ ضروری ہے، لیکن کھڑا اس کو عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ کہے جی آپ کا ادب و احترام مجھ پہ واجب ہے، لیکن عدل یہ ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی کے اتنی بات مانتے رہیں کہ اسی کو ہی سچا قرار دیتے رہیں اور والدین کو چھوڑ دیں، نہیں، انہیں وہاں پہ عدل کرنا ہوگا۔ اسی طرح دیگر مسائل میں جو پیش آتے رہتے ہیں، اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، تو اسی کی تم نے تابع داری کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، یہ بڑی بابرکت ہے، بہت ہی بابرکت ہے۔ تو بابرکت کیسے ہے؟ اس کے ایک ایک حکم پہ عمل کریں تو برکت، اس پہ چلیں تو برکت، اس کو پڑھیں تو برکت، اور اس پہ کامیابی اور کامرانی، تو یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اور پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا وہ اللہ کے لیے ہے۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، کسی اور راہ میں نہیں مرنا، اور زندہ بھی اللہ کے لیے رہنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں جینا۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں تمہارے لیے جی رہا ہوں یا ایسے کر رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، تو اس کے سامنے یہ ساری باتیں کھل جاتی ہیں کہ وہ کس کے لیے جی رہا تھا اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے کیا آیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے لیے جئیں، اور میری جان کا نام بھی بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ زندگی اور موت وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جو رب العالمین ہے، تو اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور یہی حکم دیا گیا ہے مجھے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا میں کسی کو رب نہیں تلاش کرتا، یعنی وہی میرا رب ہے اور وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی بھی نفس جو کماتی ہے وہ اسی پہ اس کا بوجھ ہوگا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی آج تو ہو جاتا ہے نا کہ تم مار دو میں خود ہی نبٹ لوں گا، تم یہ کر دو میں دیکھ لوں گا، میرے پہ ہی بات آئے گی نا، تو یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس روز جو ہے نا وہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور جو سبب بنے گا، جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ خراب ہوگا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کے بارے میں، جہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں، یا اور بھی اس میں اقوال ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا فیصلہ مؤخر کیا جائے گا، وہ نہ جنتی ابھی نہ جہنمی، لیکن بالآخر ان کو جنتی بنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مہلت دے کے ان کو یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے سیپلی میں جو پاس نہیں ہوتے، یہ اس قسم کے لوگ ہوں گے، تو ان کو رعایتی نمبر دے کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے وہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو چونکہ ان کا تذکرہ ہے تو اس وجہ سے یہ سورہ اعراف ہے۔ تو اس میں بھی شروع میں کتاب اللہ کا ذکر ہے کہ کتاب انزل الیک، کہ یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، تو آپ اس کی وجہ سے کوئی دل میں تنگی نہ رکھیں، یعنی آپ کو اس کے حکم کے پہنچانے میں، اور اسی طرح اس کے احکام میں، اور اسی طرح دوسروں کا اثر نہ لینے میں جو آپ کے دل میں تنگی آ رہی ہے کہ لوگ اسے تسلیم کیوں نہیں کر رہے، کہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنے اچھے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو کیوں نہیں لوگ تسلیم کر لیں، تو وہ پھر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے، یعنی دل کی تنگی ہوتی تھی، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے دل میں ایسا کچھ محسوس نہ کریں۔ یہ اتاری کیوں گئی ہے؟ تاکہ آپ متنبہ کریں، اور یہ نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے، تو متنبہ کرنے کی بات ہو چکی۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جس کے اس دن حق کا میزان قائم ہوگا، اس دن برحق ایک ترازو ہوگا، جس کے اندر ایسا خدشہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ظلم ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جس کے میزان بھاری ہو گئے تو یہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے ہلکے ہو گئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا،
اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ۔ پھر قصہ آدم و ابلیس اس کا تذکرہ ہے، اور شیطان نے جو یہ کہا تھا کہ میں تیرے رستے پر بیٹھوں گا، یہ ایسا ہی ہے نا جیسے سیدھے رستے پہ بیٹھے ہوں، سیدھے رستے پہ ایسے ایک اشارہ نہیں دے دیا جاتا، روڈ بن رہی ہو تو ڈائیورشن دے دیا جاتا ہے کہ متبادل رستہ اختیار کریں، تو شیطان اس سیدھے رستے پہ بیٹھ کے نا ایسے اشارہ کر دیتا ہے کہ اب تم نے ادھر جانا ہے۔ اچھا بھلا انسان چلتا چلتا نا اپنا رخ بدل لیتا ہے، حالانکہ آگے روڈ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان نے یہ اس دن یہ کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں ضرور تیرے سیدھے رستے میں بیٹھوں گا، آؤں گا ان کے پاس، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو آج دیکھیے شکر گزاری کی کتنی ضرورت ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے سے جو ماتحت ہیں یا اپنے سے نیچے لوگ ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی میسر نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، تو شکر گزاری کریں گے۔ تو اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے پاس رہا کیا ہے، ہم تو لٹ گئے، ہم تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو مزید جو ہے سزا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، یعنی تم سب، تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور تم نے اگر ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے۔ تو یہ افراد بھی ہیں اور اقوام بھی، اگر قوم کی عادت ہی یہ بن جائے کہ وہ ہمیشہ یہ کہے کہ ہم مارے گئے، ہم پٹ گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہی نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر سزا دیتا ہے۔ تو یہ شیطان نے کہا تھا کہ اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اور آج تقریباً یہی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان لینا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لباس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے لباس اتارا ہے جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہیں اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ یہ دو مقاصد ہیں لباس کے، یعنی اچھا بھی لگے اور شرمگاہوں کو ڈھانپے بھی۔ تو جب شرمگاہ نہ ڈھانپے کوئی لباس تو وہ پھر لباس نہیں ہے۔ خواتین تو رہی ایک طرف، مرد بھی ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کو بھی رکھنا چاہیے۔ تو دوسری جو خواتین میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی خواتین ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ کاسیات عاریات، کاسی کہتے ہیں لباس پہننے والے کو، تو کسوہ سے لفظ ہے نا، کسوہ کہتے ہیں جیسے کسوۃ الکعبہ، پردہ یا ڈھانپنا، تو یہ کاسی کہتے ہیں لباس پہننے والے کو۔ تو کاسیات ایسی خواتین، لیکن عاریات برہنہ، تو اس میں لباس کا چست ہونا، ٹائٹ ہونا وہ بھی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں ایسے ہیں تصورات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت باریک لباس پہننا جس سے پہننے کے باوجود ننگا ہو، یا پھر پہننا لباس تو بالکل سلیو لیس یا ایسے کوئی، تو یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو یہ پھر یہ یواری نہیں ہے، یعنی یہ چھپا نہیں رہا جو اصل اس کا مقصد تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تقوی کا لباس بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر شیطان کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے شیطان جو ہے وہ لباس اور پہناوے کے حوالے سے انسانوں کو ضرور دھوکہ دیتا ہے، یہ اس کا ایک فیلڈ ہے، میدان ہے۔ اسی کی وجہ سے دیکھیں بہت سے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ خواتین یہ تو کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا زینت اور یہ کچھ اس کی اجازت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی زندگی میں اسی کام پہ ہی فوکس کرے، اپنی پوری جوانی کو اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے لگا دے، تو اس نے اس زندگی کے لیے کیا کیا؟ وہ جو حسن ہے اس نے تو ڈھلنا ہی ڈھلنا ہے، اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ یعنی اپنے اس حسن کو جو جوانی میں تھا وہ بڑھاپے میں بھی اسی طرح برقرار رکھ سکے۔ وہ جھریاں تو پڑنی ہوتی ہیں، وہ رنگ میں بھی فرق آنا ہی ہوتا ہے، اور وہ سارے معاملات، وہ دانت، وہ بال، وہ سب کچھ وہ آخر ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اب ہم پہ بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اب اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو ہمیں آخرت کی فکر اور زیادہ دامن گیر ہونی چاہیے۔
جیسا کہ 40 سال کی عمر میں یہ آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ دعا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمائی ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ والی جو دعا ہے یہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور اس کے مفہوم پہ غور کرنا چاہیے۔ تو تقوی کا جو لباس ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ بعض اوقات چھوٹی جو بچیاں ہیں ان پہ خیال نہیں رکھا جاتا، چھوٹی بچیوں سے مراد دودھ پیتی بچیاں نہیں، بلکہ وہ جوانی کے بالکل قریب ہوتی ہیں اور ان کو ایسے لباس پہنا دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک جرم ہے اور اس سے بھی معاشرے کے اندر ایسی خامیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ کم سن بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو وہ کیوں ہوا، اس میں ہمارا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ ہم ان کو ایسے لباس اور ایسے وہ چیزیں پہناتے ہیں کہ جس سے یہ ایسے درندے جو ہیں ان کے سامنے ان کا آنا تو یہ ظاہر ہے فتنے کا باعث بنتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو زیادتی کرتے ہیں نا کھانے پینے میں تو وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، یعنی صحت زیادہ کھانے پینے سے نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اسراف بھی ہوتا ہے اس میں، یعنی آپ کی ضرورت اگر تھوڑے سے پوری ہو رہی ہے آپ اس کو زیادہ کھائیں گے تو یہ اسراف ہے نا، مال کا بھی ضیاع ہے، تو اس سے بھی شریعت ہمیں روکتی ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے بنی آدم، تمہارے پاس رسول آئیں گے میرے ضرور، تم میں سے وہ بیان کریں گے تم پر میری آیات، تو فمن اتقی و اصلح، تو جس نے تقوی اختیار کیا، اصلاح کی، تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو بعض آیات میں یہ ہے نا کہ آخرت میں خوف نہیں کھائیں گے اور غم نہیں کھائیں گے، وہ آخرت کے ساتھ ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مطلق رکھا ہے نا، یعنی وہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ جنت میں خوف اور غم نہیں ہوگا، تو وہ مطلق ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو، غم کو زائل کر دیتا ہے۔ جو اور یہ کیا ہے، جیسے آج کل بیماریاں نہیں ہیں، ایگزائٹی اور خوف اور ڈپریشن اور ساری چیزیں، یہ خوف اور غم ہی کی اقسام ہے دونوں، لفظ وہ نہیں بولے گئے، لیکن آپ اگر دیکھیں جو قرآن نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا نا، خوف اور غم، ان دونوں کا تعلق، جتنی بھی بیماریاں اس قسم کی ان کا تعلق یہ خوف اور غم کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ خوف لے جاتا ہے، ان سے یہ غم لے جاتا ہے، ان کا غم ہوتا ہے تو آخرت کا، ان کی فکر ہوتی ہے تو آخرت کی۔ دنیا میں وہ حالات کو کسی بھی طریقے سے فیس کرتے چاہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یار یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ گزر جانی ہے، تو پھر آئندہ ہمیشہ کے لیے جو ہے امن ہے اور سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ یقین نصیب کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا اور آخرت کے خوف اور غم کو زائل کر دے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں نا ان کا تذکرہ بھی آیا کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو دگنا عذاب دے آگ کا، کہ یہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا نا۔ تو اب ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ واقعتاً جو گمراہ ہوا ہے اس کی غلطی کم ہے، جو گمراہ کرنے والا ہے اس کی زیادہ ہے، اور حدیث کے مطابق جو آخری وقت میں یہ قیامت کے قریب ایسے ہونا ہے نا کہ علم اٹھ جائے گا، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا جو مقتدا بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، اور ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو گمراہ ہونے والا ہے اس کا جرم تو نہیں ہے، تو گمراہ کرنے والے کا جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لکل ضعف، تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے، کہ وہ اگر گمراہ کر رہے تھے تو تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، وہ اگر تمہیں غلط راستے پہ چلا رہے تھے تو تمہارے اندر عقل و شعور نہیں تھا۔ گمراہ ہونا بھی جرم ہے، گمراہ کرنا بھی جرم ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ذمہ تو بس ہمارے مولوی صاحب پہ ہے، یا ہمیں جو کہا گیا بتایا گیا اس پہ ہے، وہ آگے نہیں آتے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، لکل ضعف، کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔
تو پھر جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جنت کے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے نہ گزر جائے۔ یہ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کہ ایسا ممکن ہی نہ ہو، یعنی سوئی کے نکے میں سے وہ اونٹ گزر سکتا ہے، یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا۔ تو جیسے وہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کرنا کیا ہے؟ تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو اہمیت نہ دے۔ قرآن کھلا ہے، اس کی آیات کھلی ہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہ گزرتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور لیکن اس کی طرف کوئی وہ توجہ نہیں کرتا، تو یہ استکبار ہے۔ ابلیس نے بھی یہی دو کام کیے تھے نا، اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کے، ابا واستکبرا، اور استکبار کیا، تو دیکھیں اس کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے نقش قدم پہ چل کے کوئی ایسا کرے اور پھر کہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، اس کی آیات کی طرف غور و فکر کرنا، یہ ضروری ہے۔ پھر یہیں بس نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جہنم ان کے لیے بچھونا ہوگا، اور اسی طرح وہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے وہ مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اقوام تباہ ہوئیں۔ وہ تقریباً یہ 6-7 قوموں کا تذکرہ آتا ہے: قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح یعنی سمود، اور قوم شعیب، اور قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے علاوہ جتنی اقوام تھیں، ان میں سے جو مومن نہیں تھے ان کو غرق کیا گیا، ان کو زلزلے کے ذریعے سے، تیز آندھی کے ذریعے سے، ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں کے ذریعے سے ان کو ختم کیا گیا۔ تو جو بنی اسرائیل ہیں ان کو اس طرح نہیں قتل کیا گیا، اس طرح نہیں ختم کیا گیا، لیکن ان پہ ذلت اور رسوائی کا عذاب ایسے مسلط کیا گیا جو قیامت تک ان کے لیے ہے۔ تو ان کا ذکر، ان قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ہر ایک قوم کے اندر جو جو خامی ہے وہ تقریباً سب کو پتہ ہے کہ شرک تو سب میں تھا، مشترکہ طور پہ شرک سب میں تھا تباہ شدہ اقوام میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرے کام بھی تھے اس کے ساتھ جو ہر ایک قوم کے ساتھ، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ یہ جو قوم سمود ہے یہ کیا کرتی تھی؟ یہ بلڈنگیں بناتی تھی پہاڑوں کے اندر، اور ایسی ابس اسے قرآن مجید نے قرار دیا بے مقصد۔ جیسے ہمارے ہاں نہیں کوئی عمارتیں بناتا ہے، کوئی ایسی وہ کھڑا کرتا ہے، جی یہ ہم نے یہ تعمیر کر دی، ہم نے وہ کر دیا، تو جو بے مقصد ہو اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی کام ہو وہ مقصد ہونا چاہیے، وہ چاہے تعمیر سے متعلق ہو، چاہے تعلیم سے متعلق ہو، چاہے ہمارے معاشرے سے متعلق۔ اسی طرح جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے جو کیا، جو ہم جنس پرستی میں وہ ملوث تھے، یعنی شرک کے ساتھ ساتھ ہر قوم کے علیحدہ بھی تھے، لیکن قابل غور مقام یہ ہے کہ وہ سابقہ اقوام میں جتنے جرائم تھے، اجتماعی، مشترکہ یا انفرادی، یعنی جو کسی قوم میں تھے، وہ سب آج امت محمدیہ کے اندر موجود ہے۔ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ تو پھر 9ویں پارے کا آغاز ہے، یہاں بھی وہی تذکرہ چل رہا ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کا۔ یہاں پہ ایک اور بات انہوں نے کہی کہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، یعنی شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، وہیں کے رہنے والے، وہیں پلے بڑے، لیکن جب دعوت دی تو وہی لوگ مخالف ہو گئے، اور تقریباً تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہوا۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مجلس میں آپ ہوں اور آپ کوئی اچھی بات کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول کی، تو کہتے ہیں نا اینو اٹھاؤ اتوں ہے کہ توں وڈا آ گیا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تقریباً قوم شعیب کا طرز عمل ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور کبھی بھی لوگوں نے نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کی۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی پہ حرف آ رہا ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنے دیں،
ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہنے دیں. یہ کیوں روکتے ہیں, کیوں ٹوکتے ہیں؟ لوگوں کو اصل یہی غم کھایا جاتا ہے کہ ہم کیوں. تو انبیاء کے بھی لوگ مخالف ہوئے, اور جو انبیاء کے مشن پہ ہیں ان کے بھی لوگ اسی وجہ سے مخالف ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, کئی لوگ ایسے ہی اپنے ائمہ سے, اپنے علماء سے خار رکھتے ہیں, وہ کوئی ذاتی نہیں ہوتا. انہوں نے کبھی کہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو کام تم کر رہے ہو نا یہ درست نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, تو اسی وجہ سے وہ مخالف ہو جاتے ہیں. اچھا جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں یہ آج ہمارے سامنے بولنے لگ گیا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ انسان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی. تو اسی طرح اس کے بعد پھر ذکر ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا, اور یہ کئی دفعہ واقعہ گزر چکا ہے. یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم جو خصوصاً ہمارے لیے قابل غور ہے وہ کہ اگر اہل قرى یعنی بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے. آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے, لیکن انہوں نے جھٹلایا. تو ہم نے وہ جو یہ کیا کرتے تھے ان کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا ان کو پکڑا اور ان کو سزا دی, اور کسی کو کس وقت سزا سے دوچار کیا, کسی کو کس طرح اور کس حیثیت سے. کوئی سوئے ہوئے تھے تو ان پہ عذاب آیا, کوئی کھیل رہے تھے تو ان پہ عذاب آیا, کسی کو چاش کے وقت, کسی کو رات کے وقت, کسی کو کس طرح. تو یہ سب بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ قادر ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں جو فرعون کی تھی چال اور مکاری, اس کا تذکرہ آیا ہے, اور یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعے میں جو فرعونوں کے مقابلے کی پالیسی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ہے مضبوط ایمان, وہ ہے اپنے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا. بنی اسرائیل, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل جب تک فرعون کے ظلم سہتے رہے تب تک ٹھیک رہے, جب انہیں آزادی ملی تب ان کے اندر خامیاں پیدا ہوئیں. تو قرآن مجید ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے جو پالیسی بتائی ہے جو عہد موسیٰ علیہ السلام میں تھی, وہ آج اگر اختیار کی جائے تو وقت کے فرعونوں کا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سمندروں سے امت کے لیے رستے نکال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نظام کو بدل کے وہ مسلمانوں کو عروج دے سکتا ہے, لیکن ہم اس پالیسی کو اختیار نہیں کرتے. ہم آج بنی اسرائیل کی طرح جی رہے ہیں اور اسی طرح ہم جینا چاہتے ہیں. ہم اپنے اندر کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بہتری کی طرف آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي